ان کا سوال یہ ہے کہ آپ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کہیں نہیں کوئی آیت ہے، کہیں کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، بہت تقدس کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تب آپ پڑھ دو بنا وضو کے، ورنہ وضو کر کے اچھے سے بیٹھ کے طریقے سلیقے سے آپ دیکھو تو کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ جو آپ کا خالق اور مالک ہے۔ کلام جو ہے وہ صفت ہے، جیسے آپ بولتے ہو ایسے ہی اللہ کا کلام ہے، تو آپ کو بہت تقدس کے ساتھ، احترام اور ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مجبوری ہو، آپ ٹرین میں ہیں، بس میں، دل چاہ رہا پڑھ دو۔ ان کا سوال یہ ہے کیا سنیچر کے دن مچھلی کھانا اور خریدنا منع ہے؟ یہ بھی بہت اڑی ہوئی ہے بہت سے ملکوں میں یہ بات۔ بھائی بالکل منع نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے ایک طبقے کے لیے اللہ نے آزمائش کے طور پہ سنیچر کے دن انہیں مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے نہیں مانی۔ لیکن یہ امت محمدی ہے، اس میں مچھلی کھانے کا، خریدنے کے سب دن آزاد ہیں، جب مرضی کھاؤ، جب مرضی عیش کرو۔ ایک سوال میرا بھی ہے، جیسے موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے تو جوتے پہن کے پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج ہے؟ ان کا سوال یہ ہے موبائل میں قرآن ہے، جوتے پہن کے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں بھائی۔ آپ، میں نے یہی تو بتایا نا، آپ اگر موبائل میں کار میں بیٹھے یا بس میں بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، جوتے اتار دو گے تو اجر ملے گا۔ جتنا زیادہ آپ تقدس کرو گے، جتنا احترام کرو گے، جتنا ادب کرو گے، اتنا آپ کو اجر ملے گا، چاہے وہ دکھاوے کا ادب ہو لوگوں کے بیچ میں کہ آپ نے ٹوپی لگا لی، آپ نے وضو کر لیا، اور چاہے یہاں کا ادب ہو، اللہ تیرا کلام پڑھنے بیٹھ رہا، ہدایت دے دے، میرے دل میں اتار دے، میری رگوں میں اتار دے، یہ آپ کا یہاں کا تقدس ہے۔ اور وضو ہے، ٹوپی ہے، لے کے بیٹھنا، رحل، اچھا جزدان، خوشبو لگانا، یہ آپ کے ظاہری عمل ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں یہ موبائل میں قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک جب نہیں اس میں بیان پڑھا جا رہا ہے یا سامنے لکھا ہوا نہیں آ رہا ہے اور یہ بند ہے موبائل، کہیں بھی پڑھا ہے، ٹھوکر لگ گئی، گر گیا، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ ان کا سوال یہ ہے موبائل میں جو قرآن ہوتا ہے اس میں کوئی بے حرمتی ہو جائے، موبائل گر جائے یا کوئی اٹھا لے یا کچھ وہ کر دے، کوئی حرج نہیں ہے بھائی۔ ایک تو وہ کتابی شکل میں نہیں ہے، وہ ڈیجیٹل ریز کی شکل میں ہے، اور اس کی کوئی اس طرح کی ویلیو نہیں ہے آپ کے سامنے کہ آپ اس کا تقدس کر سکیں، وہ بند ہے۔ اسی موبائل میں آپ دیکھو نا، گانے بھی ہیں اسی دو موبائل میں، وہ بھی ہیں، لیکن وہ سب ریز کی شکل میں ہے۔ یہ آپ کی آزمائش کا حصہ ہے کہ آپ موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا گانے دیکھ رہے ہیں۔ موبائل میں اگر جیسے وہ سب ویڈیو آ جائے، مسجد میں جائے تو دقت نہیں ہے؟ موبائل کیا؟ موبائل کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، یہ گانا بھی ہو گیا، ویڈیو بھی ہو گئی، تو مسجد میں جائے کوئی دقت تو نہیں ہے؟ اور موبائل اگر قرآن بھی ہے ہمارے موبائل میں، ٹوائلٹ میں، تو جا سکتے ہیں؟ یہ اسی سوال سے ریلیٹڈ ہے جو انہوں نے سوال کیا کہ وہ ڈیجیٹل، وہ جو فارم ہے نا اس کی، وہ ریز کی فارم ہے، اس کی کوئی فزیکل فارم نہیں ہے، مطلب کوئی پکچر نہیں ہے اس کی ایسی کہ وہ قرآن لکھا ہوا جو ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ڈیلیٹ کر دو، آپ باتھ روم میں چلے جاؤ، آپ کہیں رکھ دو، گر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں بالکل۔ اچھا، یہ جو حضور مفتی حضرات یا علماء حضرات لکھتے ہیں اپنے ساتھ میں سید، وہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے مفتی حضرات اور بہت سے بڑے بزرگوں کے بارے میں سید لکھا جاتا ہے، وہ چاہے خود بھی نہ لکھیں، ان کے فالوورز لکھ دیتے ہیں۔ سید اصل میں سردار کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں جو سوال آ رہا تھا سید، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے متعلق تھا۔ سیدی یا سید سردار کو بھی کہتے ہیں۔ اگر وہ اپنا سردار یا اپنا استاد یا اپنا کوئی پیر مان رہے یا کوئی مرشد مان رہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں سید لکھنے میں۔ وہ سید الگ ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم سید نہیں ہیں، وہ والے اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کیا 5 وقت کا بے نمازی بھی نماز پڑھا سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا 5 وقت کا بے نمازی کہیں نماز پڑھا سکتا ہے؟ ہاں، کہیں اگر بہت مجبوری ہو اور اس سے ہی بدتر لوگ وہاں موجود ہیں تو حضور نے فرمایا تم میں جو سب سے بہتر ہو وہ نماز پڑھائے۔ مان لو امام صاحب نہیں ہے اور وہاں وہ موجود ہے، وہ نماز پڑھا سکتا ہے، باقی جو ہے وہ اتنا قرآن نہیں جانتے تو پڑھا دے، لیکن سب سے پہلے اپنی نمازیں درست کرے، کیونکہ جو میں آیت بتا رہا ہوں نا، وہ کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں۔ آپ نماز پڑھا رہے تو آپ کو 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے۔ بہت سے امام حضرات معذرت کے ساتھ جب تک مسجد میں ہوتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں چھٹی پہ بہت سارے میرے پاس خود آگے خود بتاتے ہیں کہ جی فجر نہیں پڑھ پاتے۔ تو کیا آپ امام ہوئے یار؟ اس کا مطلب آپ صرف ٹکوں کے لیے نماز پڑھا رہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھا رہے، آپ رسول کی سنت پہ نہیں ہیں آپ۔
एक लेडीज़ है जो प्रेग्नेंट है, अब उनसे इस हालत में नमाज ये सजदा नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो इशारे से कर सकते हैं इस हालत में? इनका सवाल ये है, कोई लेडीज़ है उससे सजदा नहीं हो पा रहा, पेट जैसे बढ़ जाता है, अगर प्रेगनेंसी हो तो क्या वो इशारे से नमाज़ पढ़ सकती है? पढ़नी ही इशारे से चाहिए। अगर खुदा न खास्ता उसका बच्चा ज़ाया हो गया पेट खींचने की वजह से तो अल्लाह के यहाँ पकड़ी जाएगी। तो इसलिए दीन जो है ना, मैं पहले भी शायद कह चुका, वो पानी की तरह है, जैसे पानी रास्ता बनाता चला जाता है ना, हमारे हालात के हिसाब से दीन मुड़ता चला जाता है। तो जैसी सिचुएशन हो, अल्लाह को हमारी सारे हालात पता है, बस हमारे यहाँ नमाज होनी चाहिए, जिस हालत में जहाँ हो वहाँ नमाज पढ़ना है। सवाल यह है, क्या नमाज की सुन्नत न पढ़ने पर गुनाह होगा? इनका सवाल ये है, क्या नमाज की सुन्नत ना पढ़ने पर गुनाह होगा? भाई मेरे नज़दीक तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन किसी कीमत पे छोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हुजूर ने जो 12 रकात की हदीसें हैं, और ये कंपलसेशन है आपकी उन कोताहियों का जो आपसे फ़र्ज़ों में हो जाती है, ये आपको बचाएंगी इंशाअल्लाह वहाँ। लेकिन ये जहन में रखना कि तमाम आमाल जो हैं वो जो फ़र्ज़ हैं उनका हिसाब होगा। ये बहुत ज़ोर दिया जाता है सुन्नतों पर, सुन्नत मौक़दा और फ़ला मौक़दा। नबी ने सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में तो कहा, एक तो फजर की सुन्नत है और एक इशा के वितर। मतलब हदीसों से बात निकलती है, इन्हें तो दांतों से पकड़ के रखना। लेकिन और सुन्नतों के बारे में कहा कि पढ़ो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो 12 सुन्नतें हैं ये आपकी बख्शिश के काम आएंगी। बाकी की आप एक बात, अजी एक मिनट भाई, एक बात आप जहन में रखो, मैंने अभी आपको बताया हर इबादत की नफिल इबादत है जो सुन्नत कहलाती है, जो नबी ने की है। इन पे तो बहुत जोर दिया जाता है सुन्नत मौक़दा। नबी हमेशा 3 रोज़े रखते थे, आपने सुना होगा। नबी हमेशा पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे, सुना हो? वो सुन्नत मौक़दा नहीं बन गई, क्योंकि उसमें मुशक्क़त है तो उसे कोई नहीं ध्यान दिलाता। नबी ने कभी ज़कात अपने ऊपर वाजिब नहीं होने दी, इसे कोई सुन्नत याद नहीं दिलाता। दाढ़ी टोपी और ये सुन्नत मौक़दा नमाज़ें, इन पे सारा ज़ोर है। अरे ज़ोर पीर और जुमेरात के रोज़े पे भी तो करो, महीने के 3 रोज़े भी तो सुन्नत मौक़दा हैं जो कभी छोड़ते नहीं थे नबी। तो मेरा मकसद ये है, दीन को 2-4 की तरह समझो। मैं ये नहीं कह रहा सुन्नतें छोड़ दो, सुन्नतें छोड़ने का गुनाह नहीं होगा। ये जो गुनाह कर दिया ना कि गुनाह होगा और इन्हें मौक़दा बना दिया गया, ये बात गलत लगती है मुझे। 2-4 की तरह दीन बांटो, किसी को मौका मिल रहा फ़र्ज़ पढ़ के वो निकल जा, कोई काम है चला जा। आपने उसके ऊपर डंडा ठोक दिया कि सुन्नत मौक़दा ना पढ़ी तो तू गया, उनके ऊपर ये डंडा ठोको कि तूने रोज़ा ना रखा पीरा जुमेरात का तो किया। ये कहीं नहीं मैंने आज तक सुनी की से। किसी भाई का सवाल है, वो हिफाज़त कर रहा, पैंट बुशर्ट अगर उसका दिल चाह रहा पहन सकता है। इनका सवाल ये है, हिफ्ज़ करने वाला पैंट बुशर्ट पहन सकता है नहीं पहन सकता? पहले तो टाइम देख लो, 9 बजे। भाई बिल्कुल पहन सकता है। इस्लाम ने लिबास का कोई कट नहीं दिया। यहाँ जो हमें शरई लिबास कहा जाता है ना, शरीयत ने कोई लिबास इस तरह का नहीं दिया। शरीयत के जो 6 नुक्ते हैं लिबास के, मेरी पूरी इस पर पूरा लेक्चर है, आप ये देखो। उसमें सातिर लिबास हो, भड़काऊ लिबास ना हो, औरत मर्द का लिबास ना पहने, मर्द औरत का लिबास ना पहने, बहुत महंगा लिबास ना हो कि जो मतलब लोगों को बेबैरा कर दे, इसराफ वाला जो कहलाता है। दूसरी बात यह है कि टाइट लिबास ना हो कि आपके जिस्म के उभार दिखे। ये चीज़ें तो शरीयत देती है। ये देखो, ये आफाकी दीन है इस्लाम। अगर आप इस तरह से कुर्ते पजामे या शलवार कमीज़ में लोगों को बांध दोगे तो अमेरिका वाले कलमा नहीं पढ़ेंगे, इंग्लैंड वाले कलमा नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आप बिल्कुल इन चीज़ों को जहनों से निकाल दो। लिबास कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ सातिर होना चाहिए। अगर आपका सतर ढका हुआ है और एक हदीस में कंधे भी ढके हुए हों तो आपकी नमाज भी हो जाएगी। मान लो आपने नाव पे कोई कपड़ा बांध लिया, घुटनों तक आपका जिस्म ढक गया और आपने कंधे पे भी एक चादर डाल ली, नमाज पढ़ दो। साहबा भी तो इतने कपड़े ही नहीं थे यार, जितने लंबे लंबे कुर्ते पजामे हमारे यहाँ चल रहे नहीं, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा, वो इतने कपड़े नहीं थे साहबा पे। टुकिए थी, किस तरह ढकते थे जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो इसलिए कभी इन चक्करों में नहीं पड़ना। सवाल ही ना करा करो यार, खुद जहन से सोचो कि अल्लाह को ऐसा टाइट थोड़ी है कि तुम्हें सिर्फ पैंट पहनने पे पकड़ लेगा। एक सवाल है जो आपने बताया ना कि सुन्नत और फ़र्ज़ की नमाज में मान लो अगर लेट हो गए और इमाम साहब फारिग होने वाले हो रहे और हम सुन्नत छोड़ के फ़र्ज़ में शामिल हो गए तो ठीक है? इनका सवाल ये है, फ़र्ज़ हो रहा है, सुन्नत छोड़ के फ़र्ज़ में शामिल हो जाएं, इमाम साहब फ़र्ज़ पढ़ा रहे हैं तो क्या है ठीक है? यही ठीक है।
اگر آپ اپنی چلاؤ گے سنتیں پہلے پڑھو گے پکڑے جاؤ گے اللہ کے یہاں. نبی نے فرمایا فرض نماز کی اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں. ہمارے ہاں تو پیچھے کھڑے ہو کے اپنا پٹر پٹر شروع کر دیتے ہیں. بالکل نہیں ٹھیک ہے. بہت جلدی جلدی میں سنتیں پڑھے. پھر کہاں رہ گئی نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کے لیے سب سے پہلا لفظ کیا آتا ہے؟ خشوع اور خضوع. یعنی آپ کی توجہ اللہ پہ نہیں ہے, آپ تو کٹاپٹ اپنی ایک وہ پوری کر رہے ہیں. مطلب جیسے بوجھ آپ نے کندھوں پہ لاد رکھا. نماز بوجھ ہے کوئی؟ بوجھ والی نماز اللہ لے لے گا؟ یہ کل مجھے 100 روپے ملے کہیں سے پڑے, اور مجھے یہ گمان تھا کہ کوئی کسی کے گرے تو انتظار میں کرتا رہا, میں نہیں آیا. تو میں نے نیت یہ کر لی کہ میں اسے کسی ضرورت مند کی کوئی چیز لا کے دے دوں, اور اس کا ثواب جو بھی کچھ ہے وہ انہیں ہی ملے جن کے گرے. تو کیا یہ بالکل یہی ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کوشش کر لی, اگر مالک نہیں مل رہا تو اس نیت سے صدقہ کر دو کہ ثواب اسے ملے. ہو گیا. سوال یہ ہے کیا آپ بہت سردی میں مغرب اور عشاء کی نماز مسجد میں ساتھ ساتھ کرتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جب بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے اس میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ مسجد میں جماعت کرا دیں. بھائی بالکل بھی نہیں. اگر ایسی بات ہو کہ بھائی بالکل برف پڑ رہی ہے, بے انتہا بارش ہے, بے انتہا ٹھنڈ ہے, تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ایک صحابی نے مؤذن سے بات کہی جب وہ اذان دے رہے تھے کہ بھائی اذان کے ساتھ یہ لفظ جوڑ دینا کہ بھائی بہت ٹھنڈ یا بہت بارش ہے, اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لینا. لیکن اس طرح ملا کے جماعت کرنا, اگر کوئی بہت ٹھنڈ ہے مان لو اور مسجد میں کچھ لوگ رکے ہوئے ہیں تو نماز الگ الگ کر سکتے ہیں آرام سے. جو آنے والے ہیں اگر انہیں آنے میں واقعی دقت ہے اور مغرب میں آ گئے تو کوئی بہت مجبوری ہو کہ برف ہے, آگے طوفان آنے کا کوئی خطرہ ہے, پھر تو اس کی اجازت مل سکتی ہے. کیونکہ نبی کی ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی نے بنا کسی عذر کے مدینے میں ظہر اور عصر مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی ہے. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. تو اگر کوئی مجبوری ہو تب, لیکن ایک ہی روایت ہے نا, اسے نظیر نہیں بنانا. قرآن کی آیت یہ ہے کہ مقرر وقتوں پہ مومنوں تمہارے اوپر نماز فرض قرار دے دی گئی, تو اپنے اپنے وقت پہ نماز پڑھنی ہے. اس طرح سے اپنی نہیں چلانی دین میں. سوال ہے نماز میں زبان سے پیپ خون نکل آئے تو کیا نماز ہوگی؟ ان کا سوال یہ نماز میں زخم سے اگر پیپ اور خون نکل جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی بھائی. صحابہ کرام کو تو یہ ہے کہ تیر لگ جاتے تھے. ایک میرے واقعہ یاد آ رہا, بس آخری سوال ہے بھائی, یہ دیکھو ٹائم زیادہ ہو گیا, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پہ کھڑا کیا 2 صحابہ کو, اور خود سو گئے, باقی تمام صحابہ بھی سو گئے. ان میں سے بھی ایک صحابہ جو تھے ان اجازت لے کے سو گئے, اور دوسرے نیت باندھ لی. ادھر سے دشمن کو لوگ آئے اور انہوں نے جو تیر چلایا تو ان کی جانوں میں تیر لگا, تو وہ پھر بھی اپنی نماز پڑھتے رہے, خون نکلتا رہا. اس کے بعد جب اس نے اور 2-3 تیر مارے تو انہیں خطرہ ہوا کہ یہ زیادہ قریب ہو گیا, تو انہوں نے جلدی جلدی اپنی نماز پوری کی, سلام پھیر کے پھر ان صحابی کو اٹھایا جو انتظار کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا بے انتہا خون نکلا ہوا تھا. تو اس کا مطلب اگر تھوڑا بہت خون نکل جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. وما علینا الا البلاغ. باقی اگلے ہفتے نماز اگلے ہفتے بھی 7:30 بجے ہوگی.